بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. سلسلہ وار سفر سے پہلے ہمارا مضمون چل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. پارٹ نمبر 11 آج سے شروع ہوگا انشاءاللہ. پارٹ نمبر 10 ہم بیان کر کے گئے تھے مدینہ منورہ الحمدللہ. آج جو ہے ہمارا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پارٹ نمبر 11. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 22 یا 23 سال کی ہوئی تو حضرت علی تو چھوٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو طالب کی تحویل میں تھے. تو ایک مرتبہ ابو طالب نے اور فاطمہ عثمانیہ نے ابو طالب کی جو اہلیہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی آپ بڑے ہو گئے ہو محمد، آپ کی عمر 22-23 سال کی ہو گئی اور ہم مقروض بھی ہیں، گھر میں خرچے کا بھی مسئلہ ہے، علی جو ہے یہ چھوٹے ہیں، گھر میں کمانے والا میں اکیلا ہوں ابو طالب، تو تم بھی کچھ محنت کرو. یہ بات رکھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بھی میں کیا محنت کروں، میں نے کوئی کاروبار تو سیکھا نہیں ہے. کوئی آدمی محنت کرے تو کاروبار سیکھے، آدمی محنت کرے، میں نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، کہیں گیا ہی نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں اس قیراط پر چراتے تھے، بیواؤں کی، یتیموں کی. پھر جو اس کو کچھ پیسہ بھی آتا تھا تو سیدھا ہی ابو طالب کے ہاتھ میں لا کے دے دیتے تھے، کیا جتنا ملا جتنا ملا. کیونکہ سخاوت آپ کے مزاج میں تھی تو سیٹھیوں کا بھی کرتے تھے. جو سیٹھی جو دور کے اندر ان کے بھی بکریاں وغیرہ چراتے تھے تو ان کے وہاں سے پیسے کچھ ٹھیک ملتے تھے. تو جب کسی سیٹ نے بلایا یہ کہا کہ بھی امیر بکریاں چرانی ہے، میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، آپ فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ بیواؤں کا کام فری کر دیتے تھے. بکریاں تو مجھے چرانی ہے، تیری بکریاں دے دیں، تجھے تیرا جو کام ہو مجھ سے لے لے، ان کا کام فری. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مدینہ منورہ میں، وہ کہا کہ حضرت وہ میرا چچا بھائی جو تھا بہت مالدار تھا، تو کیا کبھی آپ نے اس کے پاس بھی کوئی کام کیا ہے؟ پہلے یعنی نبوت ملنے سے پہلے کوئی کام کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی بکریاں بہت چرائی. حضرت عائشہ نے کہا کہ اچھا وہ کیسا آدمی تھا وہ؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا آدمی تھا، جو طے ہوتا تھا تو کچھ زیادہ دیتا تھا. وہ 500 روپیہ طے ہوا تو 700 دیتا تھا، 800 دیتا تھا، بہت اچھا تھا.
حضرت عائشہ نے کہا یہ بتائیے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ جنت میں ہے جہنم میں؟ یہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اب تو اسلام ظاہر ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، تو آپ عائشہ نے یہ سوال مدینہ منورہ میں کیا کہ جب اتنا اچھا آدمی تھا، لوگوں کا خیال رکھتا تھا، قرآن بھی فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی بکرے چلاتے تھک جاتا تھا تو اس کو مکان جو تھا بہت وسیع تھا، تو باہر آنگن میں بیٹھ جاتا تھا، تھک گیا ہوں، ایجاز کی گرمی بہت مشہور ہے، میں ایک دم تھک جاتا تھا وہاں میں بیٹھ جاتا تھا، تو کبھی کبھی ٹھنڈا پانی بھیج دے، کبھی کھجورے بھیج دے، یعنی خیر خیرات والا آدمی تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ جنت میں جہنم میں؟ آپ نے فرمایا جہنم میں، یہ آپ نے فرمایا جہنم میں، تو کیوں؟ کلمہ تو پڑھا نہیں اس نے۔ پھر ایک جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اتنا جملہ بھی اگر کہہ دیتا تو جنت میں چلا جائے، لیکن اسلام تو اس وقت آیا نہیں تھا، اسلام تو بعد میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہوں کو تو قیامت کے دن معاف کر دینا، اتنا بھی اگر وہ کہہ دیتا تو ابھی جنت میں ہوتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا۔ اب حضرت ابو طالب، فاطمہ حسنیہ کے قصہ میں بیان کر چکا ہوں، ان کے لیے ڈبل قبر کھولی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 مہینے پہلے میں نے بیان کیا تھا، وہ دورہ نہیں ہوئے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 سال کے قریب ہوئی، تو ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالا کہ بھی کچھ کاروبار کیا جائے۔ آپ نے سوال کیا میں کیا کروں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بہت آسان طریقہ ہے، یہ خدیجہ ہے نا، خدیجہ آپ وہاں چلے جائیں۔ حضرت خدیجہ معروف تھی مکہ مکرمہ میں، حسین، جمیل، خوبصورت، جتنی چیزیں کشش کی ہوتی ہیں وہ سب چیزیں حضرت خدیجہ میں موجود تھی۔ کشش کی چیز حسن جمال ہوتا ہے، خوبصورتی کی، کشش کی چیز طاقت ہوتی ہے، طاقت کرنی تھی، کشش کی چیز مال ہوتا ہے تو مال بھی تھا ان کے پاس، خدیجہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ وہاں گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ایک درخت تھا اس دور کے اندر، اس کے نیچے ایک وقت مقرر ہوتا تھا، وہ وقت مقررہ پر حضرت خدیجہ جو ہے وہ آ جاتی تھی، اور ان کی خاص سہیلی تھی حضرت خدیجہ کی، اس کا نام تھا نفیسہ، اس لڑکی کا نام تھا نفیسہ۔ یہ ہمیشہ خدیجہ کے ساتھ رہتے تھے، حساب کتاب میں، کام کاج میں معاون کرتی تھی۔ اگر خدیجہ کو کوئی بھی کام ہو تو بغیر نفیسہ کو پوچھے تو فیصلہ نہیں کرتی، بادشاہوں کی ترکیب ہوتی ہے کہ اپنا مرید بہت مشیر خاص رکھتے ہیں کہ جن کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر اپنے جو مشیر ہوگا اس کو بلائیں گے، اس کو بلا کر اس کا مشورہ کریں گے یہ مسئلہ چل رہا ہے میں کیا کروں۔ ہمارے یہاں نظام الدین میں مرکز میں ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فجر میں پہنچے بغیر اطلاع کیے، اور سیدھے حضرت کے کمرے میں گئے۔ حضرت کا آرام تھا، اور اتنا بڑا آدمی آیا، مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت سے جگایا گیا. حضرت سے کبھی مولانا کیسے آئے تو بلا مولی عمر کو بلا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے. فجر کا بیان تھوڑا مختصر کیا اور مولانا علی ندوی بھی حضرت جی بھی مولانا سلیمان جہانگیر بھی آ گئے. پھر جو مولوی احمد لاٹ تو نہیں آئے. مولوی احمد لاٹ بعد میں بلایا ہے. تو حضرت جی نے پوچھا حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کیسا آنا ہوا ندوہ سے آپ کا؟ تو مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک شیخ ابراہیم ہے مکہ مکرمہ کے ہیں، وہ یہاں وقت لگانے آئے ہیں، میں ان سے ملنے آیا. تو حضرت جی نے کہا کہ بلاؤ احمد لاٹ کو. احمد لاٹ آئے. وہ شیخ ابراہیم کہاں ہے؟ مکی. تو میں احمد لاٹ دور پر گئے دیکھنے کے لیے. حضرت وہ تو ہے ہی کیوں نہیں کہاں گئے؟ کسی جماعت میں جوڑا ہوگا. اب وہ لسٹ وغیرہ دیکھی کہیں ملے نہیں کہیں دکھے نہیں. جماعت میں گئے بھی نہیں. وہاں پہ علی ندوی نے کہا کہ نہیں وہ ہے ہی مرکز نہیں ہے. اور حضرت نے کہا کہ ہمیں تو نہیں مل رہے. خیر بچوں کو بھیجا ہم جیسوں کو بھی دیکھو اس کے گھبرائے کو دیکھو کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. تو جمعہ کا دن تھا تو وہ شیخ ابراہیم اپنا سر چھپا کر مرکز کے اندر جھاڑو دے رہے مرکز. تو کیا کیا مولانا علی ندوی سے کوئی شیخ ابراہیم مل گئے وہ جھاڑو دے رہے. پھر بلا 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 ان کا بلا. حضرت نے کس کپڑے میں بلایا تو شیخ ابراہیم ان کے کپڑے بھی غبار آلو، ناک کے نتھنوں میں بھی غبار، داڑھی میں بھی غبار. اور وہ جلدی سے اس زمانے میں بہت ہوتا تھا تو اس کو جلدی جلدی اپنے منہ وغیرہ دھویا یہ کیا وہ کیا. اور حضرت کے کمرے موڑ کے جب وہ پہنچے تو حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. حضرت بھی کھڑے ہو گئے. بہت ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے. استقبال کیا ان کا کیسی ہوتی باتیں ہوتی رہی. ناشتہ بھی نہیں ہوا حضرت کے کمرے میں. پھر انہوں نے شیخ علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے بلایا تو کام تھا. بولے کہ ہاں آپ کا جو وقت پورا ہو جائے ایک دو دن کے لیے ندوہ آ جانا. تو انہوں نے کہا ٹھیک. حضرت جی کے سامنے کہہ دیا. حضرت علی ندوہ میں مجھے ضرور کرتے 2-3 دن کے لیے. حضرت تک آپ ضرور بھیجیں گے انشاءاللہ. جب وہ چلے گئے تو مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی سے کہا کہ حضرت ان کو پہچانتے ہیں وہ کون ہے؟ نہیں ہمارے جماعت کے ساتھ بھی آتے ہیں ہم مجھے لگا دیتے ہیں. بولے ملک فیصل کے خاص مشیر ہے ملک فیصل یہ خاص مشیر ہے. کوئی بھی معاملہ ہو تو آخر میں یہ جو مشورہ دیں گے اس پر ملک فیصل فیصلہ کرے گا. کتنا اونچا آدمی ہے یہ. اور مرکز کو جھاڑو دے رہے ہیں چلنے کے لیے آئے. ہر دور کے اندر کوئی کسی کا کوئی خاص مشیر ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی مشیر کی نصیحت کی. کوئی مسئلہ بھی آئے حضرت خدیجہ جو ہے بغیر نصیحت کے مشورے سے کام نہیں کرتی. مکہ کی رانی والی تھی اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے رستہ دکھا دیا جب وہ لائن لگی ہے. حضرت خدیجہ تو درخت کے نیچے آگے بیٹھ جاتی تھی. اور جو لوگ ہوتے تھے مرد ہو یا عورتیں ہو ان کا انٹرویو لیا جاتا تھا. پیسوں کی تھیلیاں ہوتی تھی ہماری طرح چیک ہوتے نہیں تھے. دینار داہنی طرف رکھے جاتے تھے درہم بائیں طرف رکھے جاتے تھے تھیلیوں میں. 100 کی تھیلی اس کا کلر الگ
200 کی تھیلی اس کا کلر الگ، جس کو جو دینا وہ تھیلی دے دیتی تھی. اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دینار دینا ہے تو اس کا کلر الگ، درہم دینا ہے تو اس کا، یہ سارا ماجرا ہوتا تھا. اتنے میں ان کو ذرا پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے انٹے نہیں دینے کے لیے. بینیفٹ کیسا معلوم خدیجہ کاروبار کے لیے. جہاں حضور کھڑے ہوئے اسی وقت خدیجہ کی نظر پڑی، لائن تھی اسی وقت نظر پڑی. خدیجہ نے دھیان سے دیکھا تو نفیسہ سے کہا کہ وہ آخر میں جو کھڑے ہیں وہ کون ہے؟ تو بچی آدمی لگ رہے. خدیجہ نے نہیں پہچانتی تھی کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے. تو یہ کون ہے؟ تو تحقیق کو. دوسری بات کہ خدیجہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ پورا مکہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، مال ہے، حسینہ ہے، جمیلہ ہے، اور میں میرا معاملہ تجھے سونپتی ہوں، جو میرے لیے خیر ہو تو مقدر کر، شر ہو مجھے بچائے. ہمیشہ ایک بات میں بھی یاد رکھنا، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور مانگا تو. ہر فرض نماز کے بعد مرد ہو یا عورتیں ہو ایک دعا ضرور مانگا. وہ کیا کہ اللہ میں میرے سارے معاملات، شادی بیاہ کے ہو، بچوں کے شادی کے ہو، کاروبار کے ہو، زمینوں کے ہو، گھروں کے ہو، بھائیوں کے ہو، پارٹنروں کے ہو، مجھ سے جو لگتے معاملات ہیں میرے، وہ میرے سارے معاملات میں تجھے سونپتا ہوں. اس کو کہتے ہیں عربی میں افوض امری الی اللہ. میں میرا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں. جو خیر ہو مجھے اس طرف لے چل، شر ہو تو مجھے بچا لے. یہ جو خدیجہ کی دعا ہے، روزانہ بیت اللہ کی طرف دیکھ اس لیے کہ بیت اللہ جو ہے یہ تو سب کے نزدیک محبوب ہے. جتنے مذاہب ہیں اس وقت دنیا کے اندر وہ سب اسے پسند کرتے ہیں، کوئی اسے ناپسند نہیں کرتا. یہاں تک کہ ہمارے برادران بتائیں گے اسے پسند کرتے ہیں. یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، شادی ہو، مجوس ہو، بیت اللہ کی عظمت سب کے دل میں ہے. تو وہ ایک روزانہ کہتے تھے کہ اللہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جو خیر ہے مجھے اس طرح لے کر. بات ہوا تو نہیں تھی اور یہ عمر لائن میں آگے کھڑے ہو گئے. دوسرا جو لائن میں آگے کھڑے ہو گئے تو سمجھ گئی مجنون کا خواب پورا ہو گیا. جب دعا مانگ رہی تھی دیکھو اللہ نے بھیجا تو نفیسہ کو بھیجا جو خاص مصیبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جاؤ اور دین کے تحقیق سے اور پورا بیعت اللہ کو دے مجھے. تو نفیسہ کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ چھوٹا سا گاؤں اور لمبا تھوڑا شہر کو تھا نہیں. 15 مکان اس طرف، 15 مکان اس طرف، 15 مکان اس طرف، 15 مکان اس طرف. اور جوان لڑکی کو جانے میں کتنی دیر لگتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا قریش، تو قریش میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص خاندان عبد المطلب والا، یہ بھی جو معروف خاندان تھا مکہ مکرمہ کے اندر. مکہ مکرمہ میں قریش بھرے ہوئے تھے. قریش کیوں کہتے تھے کہ سمندر میں سب سے بڑی جو مچھلی ہوتی ہے اسے قریش کہتے ہیں. جتنے سمندر میں سب سے بڑی مچھلی جو سر پر حاوی ہو جائے اسے قریش کہتے ہیں. اس لیے قبیلہ قریش کا معروف مکہ مکرمہ عبد المطلب کی وجہ سے اور اوپر کے لوگوں کی وجہ سے. ابو طالب ان کے بیٹے تھے.
عبداللہ بھی ان کے بیٹے تھے، عبد المطلب تھے، اور عباس بھی ان کے بیٹے تھے، پورا خاندان تھے، وزیر خاندان شمار ہوتا تھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفیسہ کو کہا کہ پوری تحقیق کر کے آپ کا لڑکا کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ نفیسہ گئی، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی بھی نہیں ہے، حضور کے پیچھے کھڑے، اور وہ تحقیق کر کے آ گیا، اور ایک جملہ کا شریف ابن شریف، کریم ابن کریم، شریف کا بیٹا، خود بھی شریف ہے اور شریف کا بیٹا ہے، یا خود بھی سخی ہے اور سخی کا بیٹا ہے۔ تو کون؟ یہ کئی عبد المطلب کا پوتا ہے، عبد المطلب کا پوتا، ہاں بلاؤ۔ اب خدیجہ متوجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور یہ جتنے تھے ان سب کو جلدی جلدی ملتا ہے، جلدی۔ پھر حضرت خدیجہ نے خود نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب کو میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ سب کو پیسہ دیتی ہوں کاروبار کے لیے، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے بھی کچھ پیسے مل جائیں، تو میں بھی کاروبار کروں۔ تو خدیجہ نے کہا شام جانا پڑے گا، شام؟ ہاں چلا جاؤں گا۔ تو جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، نفیسہ ہے جی، ہاں نفیسہ کی میٹنگ کے اندر، تو نفیسہ سے کہا جو پیسے لا، اور جو بھی لکھت پڑھت ہوتی ہے ایک ترتیب سے وہ لکھت پڑھ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دے دیے، اور ان کا غلام تھا حضرت خدیجہ کا، اس کو بلایا حضرت خدیجہ نے کہ دیکھ تجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، اور کچھ نہیں کرنا، صرف ان کے رات دن دیکھنا، رات دن کیسے ہی کسی سے لڑائی تو نہیں کرتے، غصہ تو نہیں ہوتے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتے۔ شریف آدمی جو ہوگا وہ سب سے پہلے جو امتحان لے گا وہ غصے کا اور دھوکے کا لے گا، یہ اس کی شرف ہے۔ تو وہ شریف تھی خدیجہ، خاندانی عورت تھی، مال بہت تھا ان کے پاس، وہ تو جا کر تجھے پوری تحقیق کر کے مجھے خبر لا کے دینا۔ خیر گھر پر آئے تو ابو طالب کو ساری کارگزاری سنائی، تو ابو طالب بہت خوش ہو گئے، ارے واہ واہ واہ۔ فاطمہ اس بھی ہے، یہ بھی بہت خوش ہو گئی، یہ بہت اچھا ہوا۔ ام ہانی یہ بڑی تھی، ابو طالب کے اولاد میں ام ہانی جو تھی یہ بڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 73 بہن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی میرا کمرہ کہاں رکھو گے تم؟ مکہ فتح کرنا ہے مجھے کہاں ٹھہرا ہوگا؟ صحابہ نے کہا فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ اب فرمایا نہیں، ام ہانی کے مقام میں مجھے ٹھہرا، ام ہانی کے مقام میں مجھے ٹھہرا۔ تو ام ہانی یہ بڑی تھی ان کے خاندان کے اندر، ابو طالب ہوگی، باقی سب چھوٹے تھے، حضرت علی تو بہت چھوٹے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ابو طالب تو بہت خوش ہو گئے، فاطمہ اس کی بھی خوش ہو گئی، ارے واہ کیسے کے بچہ زندہ کرے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہو گئے شام کی طرف۔ آپ کے شام کے 2 سفر ہوئے، ایک تو آپ کی عمر تھی 12-13 سال، ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر بیان کر چکا ہے۔ یہ دوسرا سفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت خدیجہ کا مال لے کر
تشریف لے گئے تو وہ ساتھ میں تھا، وہ دیکھتا تھا کہ کہیں جہاں جاتے ہیں اس زمانے میں یہود نصارہ بڑے ہو گئے، ہمیشہ یاد رکھنا یہ یہود نصارہ یہ ہم سے پرانے ہیں، ہم مارکیٹ میں نئے ہیں، ہم باتیں ہیں، لیکن یہ پرانے اہل کتاب داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر جو ہے تمہارے یہ یوسف علیہ السلام، یہ سارے تو سارے اوپر کے جتنے گزرے ہیں انبیاء وہ ان میں سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ اس وجہ سے معلوم ہوئے کہ ان کے اندر دھوکہ ہے اور یہ حضرت کرتے ہیں، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کئی جگہ قرآن میں کہا گیا، وَإِن كَانَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم، پیارے نبی جی ہم نے جن کو ان کو کتابیں دی ہیں ہم کے ساتھ تورات دی، یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آپ حق ہیں، لیکن حسد سارے انبیاء جو ہے ہم میں آئے اور آخر نبی جو ہے یہ کیسے چلا گیا قریش کے اندر، اور بڑا نبی، ابھی ان کی امت بھی بڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنی بڑی ہے، حضور کی امت کی ساری دنیا کے اندر دیکھو، حرم شریف کے اندر رمضان میں آج ہی آیا ہوں مدینہ منورہ اور ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں پہنچا، ابھی گھر نہیں گیا، ایئرپورٹ پر ہی میں نے وضو کر لیا تھا تاکہ میں نے کہا یہ حضور کا یہ مضمون جو ہے میں پورا کر لوں آپ کی سیرت کا، دونوں حرم بھرے ہوئے، اماموں کو اعلان کرنا پڑتا ہے، مدینہ منورہ کے امام کو اعلان کرنا پڑا کہ حرم بھرا ہوا ہے، ہمارے آگے میں نماز پڑھو گے تو ہو جائے گی، امام کے آگے نماز ہوتی نہیں، امام مالک کا ایک قول ہے ہوتی ہے، انہوں نے اس قول کو فتویٰ دے دیا رمضان میں، کیا جائے گا آدمی، تو ہمارے آگے نماز پڑھو گے، اور جتنے علماء تھے سب نے اوکے کا فتویٰ بھی دے دیا، اوکے، اب یہ امت اتنی بڑی یہ حسد ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ابھی خدیجہ کا مال لے کر تو وہ تو ساتھ تھا، تو وہ دیکھتا تھا کہ جہاں سے بھی حضور گزرتے تو وہ یہود نصارہ بھاگے بھاگے آتے حضور کو دیکھنے کے لیے، ارے یہ لڑکا کون ہے، ارے یہ لڑکا کون ہے، ارے یہ لڑکا کون ہے، یہ لڑکا کون ہے۔ اس زمانے میں کچھ ایسی عورتیں بھی تھیں یہودیوں کے اندر، آپائیں، ہمارا دور جیسے آپائیں کہتے ہیں، کہ وہ جادو جانتی تھی، ہمیشہ یاد رکھنا یہودی سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہوگا، یہودی سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس پرانا علم ہے، ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ حضرات کہتے تھے میں یہودی تھی، صحابہ پہلے کے بعد بھی یہ مسلمان ہوں، تو فرمایا نے دیکھو جو تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، میں کون تھا تم جانتے ہو، عبداللہ کے سلام بھی کہتے تھے میں کون تھا تم جانتے ہو، سب جانتے ہو، سرکار بابا کہتے تھے ایک دعا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ پڑھتے رہنا، اور اگر تم نے وہ دعا نہ پڑھی تو یہود تمہیں گدھا بنا دیں گے، اتنا پاور ہے ان کے پاس، یہ کیا بابر کہتے ہیں کہ میں اس مارکیٹ کا آدمی ہوں اور مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے، تو جہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے یہودی آ گئے بھاگے بھاگے، تو یہ لڑکا کون ہے، پھر کیوں پوچھتے ہو کون ہے، بھئی ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہاں جو پڑاؤ ڈالے گا وہ اس زمانے کا آخری نبی ہوگا، یہ زمانے کا آخری نبی ہوگا،
دیکھنے کے لیے آتے تھے، یہودی عورتیں آتی تھیں، کئی یہودی عورتیں آ کر شادی کا پرپوزل رکھتی تھی، مجھ سے شادی کر دو، لیکن حضور شریف آپ نے فرمایا میری نسل میں قیامت تک کسی نے بھی زنا نہیں کیا، پیچھے آدم علیہ السلام تک یوں جاؤ، یعنی یوں جاؤ اور یہ آؤ، کوئی زنا والا جو ہفتے کی سید ہوگا وہ ظالم نہیں ہو، اللہ سے منوا لیا نہیں ہو گیا کیا؟ چلو یہ کعبہ ہمار والی دعا آئندہ جمعہ کو ہم ہیں یا نہیں پتہ نہیں، یہ بھی ٹھکانا نہیں ہم لوگوں کا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر ہوں گے تو مضمون پورا کریں گے۔